اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك، تحقیق ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو اٹھ رہا ہے فی السماء، آسمان کی طرف، اپنے رب کے بارگاہ کی طرف جو بار بار اٹھتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. فلنولينك قبلة ترضاها، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف رخ موڑنے کا حکم دے دیں گے جس قبلہ کی طرف آپ کی خوشی شامل ہے. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، پس اپنے رخ موڑ لیجئے مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، آپ جہاں بھی کہیں ہوں اس پوری دنیا میں، کرۂ ارض میں جہاں بھی کہیں ہوں، یہ عمومی حکم ہے، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، اللہ ان سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، وَلَئِنْ، اور اگر آتَیْتَ آپ دے دیں، الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کو، بکل آیت ہر قسم کی نشانیاں، دلیلیں، ہر قسم کی دلیل ان کو دے دیں، ہر قسم کی نشانیاں ان کے سامنے رکھ دیں. ما تابعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ تو خود ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے. ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا نا کہ بیت المقدس کن کا قبلہ ہے؟ یہودیوں کا. اور عیسائی جو ہے وہ کس جگہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں؟ بیت المقدس کو نہیں مانتے، وہ بیت اللحم کو مانتے ہیں، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. عیسائی اور یہودی علیحدہ علیحدہ جگہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی، احواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس دلیل آ چکی، علم آ چکا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی طرف لچک دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انکا، بے شک آپ، اذن، اس صورت میں، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، مراد کیا ہے؟ اہل کتاب. یعرفونہ، اس قبلہ کو، اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے کسی بات کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. یہی محاورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بیان ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور قبلہ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. مراد کیا؟ کہ ان کو معلوم ہے کہ
کعبۃ اللہ کی تعمیر کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے، اور وہ اس کعبہ کی اہمیت کو، اس قبلہ کی اہمیت کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اپنی انا کی خاطر اڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہے ہیں۔ ان کو سب معلوم ہے لیکن وہ اس وقت خاموش ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بھئی، ہر جگہ پہ ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی، بعض جگہ پہ سچ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خاموش رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے سچ بولنے سے۔ تو وہاں پہ بولا گیا سچ، یعنی ہم کسی محفل میں بیٹھ کے اپنی کوئی بات گھما رہے ہوتے ہیں تو ہمارا چھوٹا بچہ، معصوم بچہ سچ بول دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہر جگہ پہ سچ بولنا نہیں ہوتا۔ تو یہی بات وہ کر رہے تھے جن کے پاس یہ ساری بات کا حقیقت معلوم تھی، موجود تھا علم، وہ حق کو بیان نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ ایک آیت رکوع کی رہ گئی ہے، وہ بھی ہم پوری کر دیتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، ان کے چھپانے سے تھوڑی چھپ جائے گا۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ تکونن، تم ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔